بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، سلسلہ ترجمۃ القرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 6 سے ترجمہ قرآن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، اس جہان والوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت عطا کی گئی، اور اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ کیا گیا کہ اس جہان والوں پر فضیلت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی، تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جس دن نہیں بدلہ دے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس دن، عدل، کوئی جو ہے وہ بدلہ یا کوئی فدیہ وغیرہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیہ مقدسہ میں نفس 2 مرتبہ آیا۔ پہلے نفس سے مراد جو ہے وہ ایمان والے ہیں، اور دوسرے سے مراد کفار ہیں، اور شفاعت کے جس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو یہاں پر بھی مراد کافر ہی ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ رہ گئے مومنین، تو انبیاء کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی، اور خصوصاً اس دن شفاعت کرنے والوں کے سرتاج جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی طرح اولیاء بھی سفارش کریں گے، اور صالح مومن بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، لیکن کفار کو، مشرکین کو یہ حاصل نہیں ہوگی، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اب یہاں سے آگے جو آیات مقدسہ ہیں رکوع کے آخر تک، اس پر اللہ نے، ان میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو 10 انعامات کیے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت عذاب۔ اب وہ سخت عذاب کیا تھا کہ مختلف سزائیں انہیں دی جاتی، کبھی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، ہاتھ پاؤں پورا مہینہ باندھ دیے جاتے، دیگر سزائیں بھی دی جاتی، اسی لیے اللہ نے اسے سوء العذاب کہا۔ سوء العذاب یعنی وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب۔ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک ہوا چلی جو سارے مصر کو تباہ و برباد کر گئی۔ اس نے اس وقت کے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اسے تہس نہس کر دے گا۔ تو اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور جو بچے ابھی ہیں انہیں جو ہے وہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، اور جو حمل ابھی پیٹوں میں ہیں انہیں بھی ضائع کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے، اور 90,000 حمل جو تھے وہ ضائع کیے گئے، اور اس طرح اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کی گئی۔
لیکن مشیت الہی کچھ اور تھی کہ ان کے جو بوڑھے تھے وہ مرنا شروع ہو گئے۔ جب بوڑھے مرنا شروع ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئے کہ تعداد تو بالکل کم ہو گئی ہے، بچے ہیں نہیں، لڑکے ہو نہیں رہے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال کے لڑکوں کو زندہ رکھا جائے گا اور 1 سال کے جو ہوں گے انہیں قتل کیا جائے گا۔ تو جس سال کے لڑکوں کو زندہ رکھا جانا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جس سال کے لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال جو ہے وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن اللہ کو منظور تھا تو اللہ رب العزت نے مختلف تدبیروں کے ساتھ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر آپ نے فرعون کی جو من گڑت شریعت تھی، جو من گڑت خدائی کا دعویٰ تھا، اسے تہس نہس کر کے ایک خدا کا پیغام جو ہے وہ پورے مصر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو تھے وہاں تک پہنچایا۔ یہ مختصر وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، فرقنا، جب ہم نے پھاڑ دیا، جدا کر دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی اس سمندر میں غرق ہونے سے نجات بخشی، راستہ عطا کیا اور تمہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا یہ کہ جناب موسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے ماننے والوں کو لے کے آپ یہاں سے ہجرت کر جائے۔ جب رات کے اندھیرے میں آپ نے ہجرت کی، صبح فرعونیوں کو پتہ لگا تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا، تو اس وقت دریا جو تھا اللہ کے حکم سے اس نے جناب موسیٰ کو اور آپ کے قافلے کو راستہ دے دیا، اور فرعون جو تھا وہ جب اور اس کا لشکر اس میں آیا تو درمیان میں جب وہ پہنچے تو دریا آپس میں مل گیا، اور اس طرح فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور اب اس واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، تو وہ 10 محرم کا دن تھا، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہمراہیوں کو، اپنے امتیوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ اسی نسبت سے رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جناب موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھا کریں گے۔ اور پھر بعد میں جب یہودیوں نے تانا دیا تو آپ نے کہا یہود 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ نامی کا بھی روزہ جو ہے وہ ملا لیا کریں گے۔ خیر وہ لمبی بات ہے، میرا مقصد صرف اشارہ کرنا تھا اس واقعے کی طرف، تو وہ میں نے کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، وَعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ کلیم اللہ سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ جب مصر میں واپس آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو 40 راتوں کے میقات کے لیے بلایا، تو رات عطا فرمانے کے لیے، تو آپ اپنے جو ہے وہ جانشین کے طور پر جناب ہارون کو جانشین اور خلیفہ بنا کے گئے کہ تم قوم کی اصلاح کرتے رہنا، لیکن اس دوران ایک سامری جادوگر
جس نے ایک بچڑا بنایا، قرآن کے 11ویں پارے کے اندر، اس کا 16ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ جناب جبریل کے گھوڑے کے جو سم جہاں پہ لگے تھے وہاں سے اس نے مٹی لے کے اس کو بچڑا بنایا، جو بولنا شروع ہو گیا تو قوم نے جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت چھوڑ کر اسے اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ ثم پھر عفونا، ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون اس امید پر کہ تشکرون تم احسان مانو۔ یعنی پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مطلب یہ تھا کہ تم ہمارا احسان مان کے دوبارہ جو ہے وہ راہ راست پہ آ جاؤ، لیکن وہ قوم تھی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ اور یاد کرو، اور جب آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، والفرقانہ اور فرقان، یعنی کتاب سے مراد تورات دی اور فرقان سے مراد مختلف چیزیں ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر فرقان سے مراد جو ہے وہ معجزات ہیں، جو آپ کو 9 نشانیاں دی گئی تھی وہ مراد ہیں۔ والفرقانہ اور حق و باطل میں تمیز کر دینا، لعلکم تہتدون اس امید پر کہ تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمییز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک ظلمتم تم نے ظلم کر دیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا پس رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے قوم کو کہا کہ اتنا بڑا تم نے ظلم کر دیا، پھر جو ہے وہ ایک خدا کو چھوڑ کے ایک جو ہے وہ گوسالہ جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو۔ قوم نے کہا کہ توبہ کیا ہوگی؟ تو آپ اب آگے موجود ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں یہ بات کر دوں کہ پہلی امتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اسے اسی طرح کی سزائیں دی جاتی تھی، توبہ قبول ہونے کے لیے ایک دوسرے کو قتل تک کیا جاتا تھا، اور مختلف اللہ رب العزت نے ضابطے اور قانون رکھے تھے۔ لیکن امت محمد کے نصیب پر قربان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ اگر کوئی گناہ کر دیں، اللہ اس گناہ کو ظاہر بھی نہیں کرتا ہے، اور بس یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، توبہ اور استغفار کر لیں، دوبارہ رجوع کر لیں، اللہ رب العزت انہیں معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے، رب فرما رہا ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کا آرڈر یہ ہے، لہٰذا یہ کرو۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی جب انہوں نے ایسا کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی۔ ایک لمٹ کے اندر انہیں کہا گیا اتنے قتل کرو ایک دوسرے کو، جب انہوں نے اتنے کر لیے تو ان کی توبہ جو تھی وہ قبول ہو گئی۔ انہو بے شک وہ یعنی اللہ، ہوا وہ اللہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے
اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لَكَ تم پر، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً واضح، سامنے دیکھ لیں، اعلانیہ خدا کو دیکھ لیں۔ قوم نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اعلانیہ ہم خدا کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، بصورت دیگر ہم نہیں مانیں گے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم جب تک دیکھیں گے نہیں ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کی یہ مطالبہ بھی پورا کیا، حالانکہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے جلوے دیکھ سکتے، تو اللہ رب العزت جب وہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے گئے تو پھر ایک جو کڑک تھی وہ پڑی اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکے، تو جو اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ اللہ کے جلوے کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ خیر آگے اس کا ذکر ہے، حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں جہرتاً اللہ کو اعلانیہ سامنے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا انہیں تم ہلاک ہوتا ہوا بجلی پکڑتی ہوئی دیکھ رہے تھے، باقیوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بھی آئی اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، لیکن پھر بھی تمہاری حالت نہیں بدلی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثم، یہ معاملہ ہوا، بجلی نے انہیں پکڑا اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ مر گئے، لیکن اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی۔ ابھی اس کا ذکر ہے، ثم، پھر بعثناکم، ہم نے دوبارہ زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، یعنی اس لیے تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا، پھر موقع دیا گیا کہ اب اللہ کو مان لو، اللہ کا احسان مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ اب آگے اور جو عنایات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من و سلوہ اتارا، یعنی آسمان سے کھانے اتر رہے تھے۔ اس میں بھی مختلف روایات ہیں، انشاءاللہ مختلف مقامات پر جہاں پر اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا جائے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، کلو کھاؤ تم، من طیبات، پاکیزہ ستھری چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی رزق کی بھی فراوانی عطا کی، بہت زیادہ رزق عطا کیا۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ ایسی قوم تھی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ولکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے، بگاڑ کرتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور جب ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، یا ریحہ نامی ایک بستی تھی
جو بیت المقدس کے ہی قریب تھی اس میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا گیا۔ فَقُولُوا پس تم کھاؤ مِنْہَا اس میں سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً بغیر روک ٹوک، یعنی اس میں پھلوں کی فراوانی تھی، سرسبز زمینیں تھی، بہت زیادہ اناج تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، وہاں پر اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں، جیسا دل کرے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ دروازہ ان کے لیے بمنزل کعبے کا تھا اور اس میں سجدہ کرنا ان کے لیے کفارہ نوب تھا، یعنی ان کا جو توبہ کے لیے یہ تھا کہ یہ کرتے ہوئے جائیں گے تو اللہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ وَقُولُوا اور کہو تم حِطَّةٌ ہمارے گناہ معاف ہوں، حِطَّةٌ کا مطلب ہے ہمارے گناہ معاف ہوں، تو اللہ فرماتا ہے نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ اور ان قریب ہم بہت زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اب یہاں پر وَقُولُوا حِطَّةٌ کی میں وضاحت کر دوں کہ اس کا بھی قوم نے الٹ کیا۔ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ دروازے سے داخل ہونا ہے، سجدے کے بل جانا ہے اور کہنا ہے حِطَّةٌ ہمارے گناہ معاف فرما، لیکن قوم نے اس کا الٹ کیا اور سجدے کی حالت میں جانے کی بجائے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ دروازے سے داخل ہوئے، اور حِطَّةٌ کہنے کی بجائے حَبَّةٌ فی شعری ہی جو ہے وہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس کا مطلب تھا کہ بال کے اندر دانہ، یعنی حَبَّةٌ یا بعض روایات میں ملتا ہے حِنطَةٌ گندم کھانا کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے، حالانکہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ حِطَّةٌ کہنے کا حکم فرمایا تھا، یعنی انہوں نے اس قول کی بھی مخالفت کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ فبدل الذین تو بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی اس کے علاوہ قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی، جیسے کہ میں نے پیچھے وضاحت کر دی کہ انہیں کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے اور انہوں نے حِنطَةٌ یا حَبَّةٌ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء یا آسمان سے۔ یہ عذاب کیا تھا کہ یہ طاعون تھا کہ جس میں ان کی ایک ساعت کے اندر جو ہے وہ 24,000 لوگ جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ایسی سخت ان پر پکڑ فرمائی، بما کانوا بسبب اس چیز کے جو وہ فسق کرتے تھے، بے حکمی کرتے تھے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔